بات جو ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو جس موضوع پر ہے، جس عنوان پر ہے، اس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کچھ نظریات کے لوگوں کی جانب سے، خصوصاً مولوی حضرات، اور خاص طور پر وہ مولوی، وہ طبقہ کہ جن کا مشغلہ ہے مسلکی تعصب کو ہوا دینا یا فرقہ واریت پھیلانا۔ کچھ کالعدم جماعتوں نے اس پر کانفرنسز بھی کی اور ایک مسلک کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا، اور خصوصاً ایران مخالف ایجنڈا۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی کی یہاں پر نہ ترجمانی کر رہے ہیں، نہ وکالت کر رہے ہیں، نہ کسی کی طرفداری کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ مخالفت ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کام اگر مخالفت کرنا ہی ہے تو 100 بار کریں، لیکن کم سے کم حقائق پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے۔ کوئی حقائق اور فیکٹس کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ بے بنیاد بات کو بنیاد بنا کر اس کے تحت مخالفت کرنا، ایک مسلک کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، یہ ایک انتہائی نامناسب رویہ ہے اور اس کی نفی بھی ہونی چاہیے۔ اور کچھ مولویوں میں ایران کی مخالفت کس قدر پائی جاتی ہے، شاید مسلکی تعصب ہے یا پتہ نہیں اور کیا وجہ ہے، کہ اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے سندھ میں سیلاب آیا تو فصلیں ساری بہہ گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، تو جو ٹماٹر آئے تھے ایران سے وہ بھی اتار کر پھینک دیے تھے کہ جی یہ ایک ایران سے آئے ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں۔ تو یہاں پر تو یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو الزامات، جو بے بنیاد باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پاکستانی افواج کا ادارہ ISPR ہے، فوج کے متعلقہ جو کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے اس کے ذریعے، اس ادارے کے ذریعے ہوتی ہے، اس طرح ایرانی افواج کا ایک ادارہ ہے، ان کے ڈیپٹی کمیونیکیشن جو IRC کے ہیں، جس کا نام ہے عبدالرسول مہری، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کچھ مولویوں کی جانب سے، ایک طبقے کی جانب سے، کہ جی انہوں نے سرکاری سطح پر کوئی نعوذ باللہ توہین کر دی ہے صحابہ اکرام کی، اور جی بڑی انہوں نے توہین کی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے سفیر کو نکال دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، سارا کچھ انہوں نے، یہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کانفرنسز بھی کی گئیں۔ IRGC کے ڈیپٹی کمیونیکیشن کے بارے میں کہا گیا کہ جی انہوں نے کسی تاریخی شخصیت کی بے حرمتی کی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے آپ خود انٹرنیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں، آج کل تو مشکل ہے ہی نہیں، AI کا زمانہ ہے۔ کسی مستند ادارے نے، کسی خبر رساں ایجنسی نے یا کسی غیر مستند ادارے نے بھی یہ بات، یہ خبر، یہ بیان نشر کیا ہی نہیں ہے، یعنی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، سوشل میڈیا پر یا انٹرنیشنل میڈیا پر کہیں پر موجود نہیں۔ صرف ایک ادارہ ہے، ایک ویب سائٹ ہے جنہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کیا تھا، جس کا نام ہے ایران انٹرنیشنل، iranitl.com۔ اچھا، اس کی جب تصدیق کی، اس ویب سائٹ کی جب کچھ معلومات نکالی، آپ کے سامنے ہے، تو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے، اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ موجودہ ایرانی رجیم کے انتہائی مخالف ہیں، یعنی علماء کے، وہاں کے مجتہدین کے یہ لوگ خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ سامنے ہے کہ کچھ مغربی ممالک اور سعودی عرب اس ادارے کو بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کا فائنینس وہاں سے ہوتا ہے مکمل۔ تو اس ادارے نے صرف یہ بات نشر کی ہے جو کہ بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کے کسی عہدیدار نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، اور جو بیان ان مولویوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ توہین ہو گئی، توہین ہو گئی، وہ بات جو ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیپوٹی کمیونیکیشن جو IRC کے ہیں عبدالرسول مہری، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی تاریخی شخصیت کو سیاسی طور پر ملایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اس بات پر واویلا مچا ہوا ہے۔ اول یہ بات ہے ہی نہیں، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے، لیکن جو مولوی یہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ کے ساتھ ملایا ہے، ٹرمپ کو ہم مخالف سمجھتے ہیں، اگر اس قدر نفرت ہے ٹرمپ کے لیے ان مولویوں کے دلوں میں، تو پھر یہ اس وقت خاموش کیوں تھے کہ جب عالم اسلام کے بڑے بڑے ممالک، عرب ریاستیں، عرب حکمران ٹرمپ کو بڑے پیار سے انوائٹ کر رہی تھیں، اس کا رائل ویلکم کر رہی تھیں، اس کو طیارے گفٹ کیے جا رہے تھے گولڈ کے، اس کے آگے بچیاں رقص کر رہی تھیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے بیان تو نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں حقائق ہیں۔ اس وقت یہ مولوی کیوں نہیں بولے؟ اب ایک غیر مستند خبر کو بنیاد بنا کر
صرف اور صرف ایران کی مخالفت کی جا رہی ہے مسلکی تعصب کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر پاکستان کے حالات یہ مولوی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کا نوٹس لے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف اتنا پیدا کرنا ہے یا فرقہ واریت پھیلانا ہے، یا ایران کی مخالفت طاغوتی طاقتیں کر رہی ہیں، شاید اس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں۔ سمجھ سے باہر، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے کسی پر، لیکن بات یہ ہے، بات وہ ہونی چاہیے جو مستند ہو، جو مکمل ہو، جو تصدیق شدہ ہو۔ اپنی طرف سے بات گھڑنا اور ایک بے بنیاد چیز کو بیس بنا کر اس طرح کسی مسلک کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ اور آیت اللہ فیض علی خامنہئی صاحب نے تو عالم اسلام کے اتحاد کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ویسا کسی نے بھی کردار ادا نہیں کیا، اور ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، اور خصوصاً وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ان مولویوں کی طرف سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حالات کو، عالم اسلام کے اتحاد کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے، لیکن جو کہ الحمدللہ بے نقاب ہو چکی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔